بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ایک آواز سما خراش ہوئی، کیا آپ رزق لیں گے؟ کیسا رزق؟ قریب ایک سرکس لگا ہوا ہے۔ لگا ہوگا، مگر رزق کا کیا معاملہ ہے؟ رزق؟ سرکس میں رزق تو ہوتا ہی ہے۔ آواز میرے تجسس کو ہوا دے رہی تھی۔ لیکن یہ تو بتائیے، یہ رزق کیا ہے؟ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا۔ وہی بتا رہا ہوں آپ کو، سرکس میں ایک کنواں ہے آپ کا، آپ نے اپنے بچوں کو اس کنویں پر سے گزارنا ہے۔ آواز تھمی تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم کوئی احمق اور بے وقوف معلوم ہوتے ہو۔ یہ میرے بچے ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں بھینس لیا، جیسے واقعی وہ اجنبی آواز مجھ سے میرے بچوں کو چھین کر اس آگ کے سرکس میں لے جائے گی۔ میں خیال اور خواب میں بھی یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تم حقیقی زندگی میں رسک لینے کا کہہ رہے ہو؟ ارے تو ناراض کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ رسک کے پیسے ملیں گے، بچوں کی انشورنس ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ بھی گیا تو پیسے تو مل جائیں گے۔ ارے نہیں چاہیے تمہارے یہ پیسے ویسے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ ارے صاحب ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ان پیسوں سے اچھا بنگلہ اور گاڑی مل جائے گی، یہ دولت آپ کا لائف سٹائل تبدیل کر دے گی۔ آوازیں میرے پیچھے میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میرا موڈ خراب ہو چکا تھا اور میں تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ کئی دن تک میں اس اجنبی آواز سے خوفزدہ رہا۔ سرکس میں ایک کنواں ہے آپ کا، آپ نے اپنے بچوں کو یہاں سے گزارنا ہے۔ مجھے خواب میں بھی یہ آواز سنائی دیتی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ آج کئی سالوں کے بعد میں پھر اسی جگہ سے گزر رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے کی طرح 8 اور 9 سال کے بچے نہیں تھے، بلکہ ان کی عمر میں بھی گزرتے شب و روز نے 10 سال کا مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میرے دائیں طرف 19 سال کا بیٹا اور بائیں جانب 18 سال کی بیٹی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ اجنبی آواز مجھے ٹکرائی تھی۔ سرکس میں ایک کنواں ہے آپ کا، آپ نے اپنے بچوں کو یہاں سے گزارنا ہے۔ میں سر جھٹک کر گزرنا چاہتا ہی تھا کہ اچانک وہ آواز مجھے دوبارہ ٹکرائی۔ پہلے تو تم بہت ناراض ہوئے تھے، اب تو تم انہیں آگ کے کنویں سے گزارنے کے لیے نہ صرف رضامند ہو بلکہ ایسا چاہتے بھی ہو۔ پہلے تو وہم سمجھ کر اس خیال کو جھٹکنا چاہا، مگر آواز کی شدت بڑھی تو میں نے کہا، مگر کیسے؟ میں زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنی اولاد کے لیے یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لے چکے ہو، اس نے بہت زور دے کر کہا۔ تمہارے بچوں کے چاروں طرف جھوٹی محبتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے اذہان و اجسام میں بلوغت کی نشوندماں ہو چکی ہے، ساتھ ہی اس معاشرے میں ان کے چاروں طرف فحاشی اور عریانیت کے الاؤ دہک رہے ہیں۔ کہیں فلموں کی مصنوعی محبتیں جینے مرنے کے تخیلاتی وعدوں کو پروان چڑھا رہی ہیں، تو وہیں اس آگ کے جھلسے ہوئے لوگوں کا جینا اور مرنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے بچے اس دہکتے الاؤ کی چنگاری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے؟ میں ابھی اس کی گفتگو کے سحر میں ہی تھا کہ اس نے کہا، یہ بہت بڑا رسک ہے کہ تمہاری اولاد جوان ہو چکی ہے اور تم سوچ رہے ہو اولاد کچھ پیسے جمع کر لے، گاڑی اور بنگلہ ہو جائے، کچھ اور کے لالچ میں تم رسک نہیں لے رہے تو کیا کر رہے ہو؟ کیسا رسک؟ میں نے کچھ سمجھتے اور نہ سمجھتے ہوئے کی کیفیت میں کہا، ان کی آخرت کا رسک مت لو، کہیں یہ کمزور لمحوں کی گرفت میں آ کر خود کو خواہشات کے دہکتے کنویں میں نہ پھینک دیں۔ اجنبی آواز نے سنجیدگی سے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے شرعی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ دو، اس سے پہلے کہ دنیا کے سرکس کے کنویں میں لگی آگ ان کو جھلسا دے، اور جہنم کی آگ تو اور ہولناک ہے۔ یہ آواز ہم سب کو سنائی دے رہی ہے اور لگی ہوئی آگ دکھائی بھی دے رہی ہے۔ اب جو بچا سکے اپنی اولاد کو تو بچا لے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔